السلام علیکم دوستو۔ طویل عرصے تک صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر رہنے والے لیفٹیننٹ جنرل فضل حق کی زندگی اصل میں تھی کیسی؟ آرمی سروسز سے ریٹائرمنٹ کے بعد میدان سیاست میں قدم رکھنے والے جنرل فضل حق کب کیسے الیکشن لڑتے اور جیتے رہے؟ مخالفین انہیں ڈرگ لورڈ جبکہ سپورٹرز انہیں شیر شاہ سوری کیوں پکارتے تھے؟ پورے صوبے پر حکومت کرنے والے جنرل صاحب کی اپنے گھر میں کیوں نہیں چلتی تھی اور اہلیہ ان کی سیاست کا مذاق کیوں اڑاتی تھی؟ کس مشہور مذہبی شخصیت کے قتل میں جنرل صاحب کا نام آتا رہا؟ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ جنرل فضل حق کی آخر کس سے دشمنی تھی کہ اسمبلی جاتے ہوئے انہیں گولیوں سے بھون ڈالا گیا؟ اس ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں گی کہ کیسے انہوں نے فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے سامنے ان کی ساری کابینہ کو بے عزت کر ڈالا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ممار سرحد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فضل حق شہید کی بایوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں۔ مردان سے تعلق رکھنے والے سرکاری آفیسر پیر فضل خالق کے گھر میں 10 ستمبر 1928 کے روز بیٹے نے آنکھ کھولی۔ ماں نے اپنے لال کا نام فضل حق رکھا۔ فضل حق نے اپنی ابتدائی تعلیم مردان سے مکمل کی۔ بعد ازاں انہیں ڈیرہ دون کی انڈین ملٹری اکیڈمی بھیج دیا گیا۔ ستمبر 1986 میں انہیں انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ پاکستان بن گیا تو انہوں نے افواج پاکستان کو بحیثیت لیفٹیننٹ جوائن کر لیا۔ بطور کیپٹن وہ کچھ عرصے تک پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں فوجی ٹریننگ بھی دیتے رہے۔ ایوب خان نے مارشل لا امپوز کیا تو میجر فضل حق فوجی صدر کی سیکیورٹی کے انچارج تھے۔ 65 کی پاک بھرک جنگ میں انہوں نے اگلے مورچوں پر جا کر دلیری اور بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ سیالکوٹ سیکٹر میں لڑی جانے والی ٹینکوں کی لڑائی میں ان کی بے پناہ خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ جنرل فضل حق آرمی سروس کے دوران ملک بھر کی تمام فوجی چھاؤنیوں میں رہے۔ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی GHQ راولپنڈی ڈپلائڈ نہیں ہوئے۔ 1975 تک وہ ترقی کرتے ہوئے میجر جنرل کے رینک تک پہنچ چکے تھے۔ وہ پاک فوج میں اعلیٰ عہدوں بشمول 11 کور کے کمانڈر کی حیثیت سے سرو کرتے رہے۔ 70 میں آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر بھٹو حکومت کو چلتا کیا تو انہوں نے اس وقت کے NWFP یعنی کہ صوبہ سرحد اور آج کے خیبر پختونخوا کا کنٹرول جنرل فضل حق کو دیتے ہوئے انہیں گورنر تعینات کیا۔ ان کا افغان سوویت جنگ میں بھی کلیدی کردار تھا اور انہیں جنرل ضیاء نے سیکرٹ مشنز کا انچارج بنایا ہوا تھا۔ جنرل فضل حق ہی تھے کہ جنہوں نے روس کے خلاف برسر پیکر افغان مجاہدین کی ٹریننگ کا وسیع نیٹ ورک بنایا۔ یہاں میں جنرل فضل حق اور جنرل محمد ضیاء الحق کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گی۔ ملک کے سینئر ڈپلومیٹ رویداد خان بتاتے ہیں کہ ایک روز جنرل ضیاء نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی مجلس شورا بنانی چاہیے تاکہ عوام کا ہم سے رابطہ بآسانی ہو سکے۔ یہ کہتے ہی جنرل ضیاء نے چاروں صوبوں کے گورنرز کو ہدایت دی کہ آپ سب 3 ہفتوں میں اپنے اپنے صوبوں سے ایسے نام فائنلائز کر کے مجھے بھجوا دیں جنہیں میں اپنی مجلس شورا کا حصہ بنا سکوں، لیکن ہر بندے میں چند خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ وہ بندہ پابند صوم و صلوات ہو۔ نمبر 2 کہ غیر شرعی ایکٹیویٹیز سے دور رہا ہو اور شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ نمبر 3 کہ نیک صالح اور ایماندار ہو۔ جنرل صاحب کے دائیں ہاتھ صوبہ سرحد کے گورنر جنرل فضل حق بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جنرل ضیاء سے کچھ یوں مخاطب ہوئے: جہاں تک میری لسٹ کا سوال ہے، آپ 3 ہفتے کا انتظار مت کریں۔ میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ I have nobody to recommend۔ اس طرح کی خوبیوں والا تو میرے صوبے میں ایک بھی نہیں ہے۔ آپ انتظار میں اپنا وقت برباد مت کریں، میری لسٹ میں کوئی نہیں ہے۔ سر، آپ نے مجھے NWFP کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہوا ہے۔ میں گورنر بھی ہوں اور چیف منسٹر کی پاور بھی میرے پاس ہے۔ میرے اندر بھی وہ ساری خوبیاں نہیں ہیں جن کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اپنا کچا چٹا کھولنے کے بعد جنرل فضل حق ایک ایک کر کے کابینہ کے ممبرز کو دیکھنے لگے۔ پہلی باری آئی عبدالغفور ہوتی کی۔ سر، اس بندے میں دنیا جہاں کا ہر عیب ہے، لیکن آپ نے اسے فیڈرل منسٹر بنایا ہوا ہے۔ پھر وہ ارباب نیاز کی طرف اشارہ کر کے بولے: کون سا عیب ہے جو اس میں نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے بھی وزیر بنایا ہوا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے فضل حق کی نیت جانچ لی کہ اب یہ کیبنٹ کے ہر ممبر کا ذکر خیر کریں گے۔ غلام اسحاق خان جیسے شریف و نفس بھی وہاں پر موجود تھے، تو صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق انٹروینس کرتے ہوئے بولے: فضلی، یو آلویز ٹاک نان سینس، تم کبھی سیریس نہیں ہوتے ہو۔ 1980 میں فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جنرل فضل حق اگلے 5 برس تک صوبے سرحد کے گورنر رہے۔
مخالفین کے مطابق جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں کلاشن کوف کلچر انٹروڈیوس کروایا گیا، شدت پسندی کا رجحان بڑھا، ڈائیلاگ ختم ہوا اور ملک میں منشیات کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوا۔ مخالفین جنرل ضیاء الحق کے دستے راز جنرل فضل حق کو بھی ڈرگ لوڈ کے القابات سے نوازنے لگے، تو دوسری جانب جنرل صاحب لوگوں کے مسیحا تھے۔ بطور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور گورنر انہوں نے اپنی کارکردگی سے عوام کا دل جیتا اور ان کے دور میں انفراسٹرکچر ہی نہیں بلکہ ایجوکیشن اور اکانومی پر بھی خاصی توجہ دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں جتنے ترقیاتی کام جنرل فضل حق نے کروائے اب تک اس کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے انہیں موارد سرحد اور شیر شاہ سوری بھی کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ریٹائرڈ جنرل اور ایڈمنسٹریٹر اپنا حلقہ انتخابات بنا پانے میں کامیاب ہوا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ 1988 میں 6 ماہ تک KPK کے نگران وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے رہے، جبکہ وہ سینیٹر بھی رہے۔ اگست 1988 میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ سید عارف حسین الحسینی پشاور میں قتل کر دیے گئے۔ اس قتل کی کانسپرائسی میں جنرل فضل حق کا نام بھی لیا جاتا رہا اور وہ الزامات کی زد میں آئے۔ عالمی جریدوں کی رپورٹ کے مطابق جنرل صاحب اس قتل کیس میں گرفتار بھی ہوئے، لیکن ناکافی شواہد کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ سابق سینیٹر سید عابد حسین الحسینی کے مطابق جنرل ضیاء نے اپنے دستے راز فضل حق کے ذریعے عارف الحسینی کو قتل کرنے کا نقشہ تیار کیا۔ خیر، واپس آتے ہیں جنرل فضل حق کی سیاسی زندگی پر۔ جنرل صاحب نے 1988 میں ہونے والے عام انتخابات میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ جنرل فضل حق کوہستان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA-17 سے اسلامی جمہوری اتحاد کے امیدوار بن کر سامنے آئے۔ سائیکل کے نشان سے لڑنے والے فضل حق نے عوامی نیشنل پارٹی کے محمد سراج خان کو شکست دی اور کامیاب ہو کر MNA منتخب ہو گئے۔ اس وقت بے نظیر بھٹو پہلی بار پاکستان کی پرائم منسٹر بنی تھی۔ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے جنرل فضل حق حکومت کی کئی پالیسیوں کی مخالفت کرتے رہے۔ 1990 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے قومی اسمبلی کی بجائے صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑا۔ مالاکنڈ کے صوبائی حلقے PF 80 میں IJI کے فضل حق نے پیپلز پارٹی کے لال محمد خان کو مات دی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن بننے میں کامیاب ہوئے۔ دوستو، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جنرل صاحب پہلے گورنر، پھر نگران وزیر اعلیٰ، پھر MNA اور بعد ازاں MPA بنے۔ ان کے سیاسی کیریئر کی یہ ترتیب آپ کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جنرل فضل حق کی بیگم بھی ان سے کہا کرتی تھی کہ لوگ ترقی کرتے ہوئے نیچے سے اوپر جاتے ہیں، مگر آپ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہو۔ اب آپ ضلع کونسل کا ممبر اور پھر جنرل کونسل کب بنو گے؟ 3 اکتوبر 1991 میں جنرل فضل حق صوبائی اسمبلی کے سیشن سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے کہ ڈیفنس کالونی پشاور میں ان کے گھر کے قریب نامعلوم افراد نے ان پر فائر کھول دیے۔ وہ اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 63 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ جنرل صاحب کی وصیت کے مطابق ان کی دونوں آنکھوں کو عطیہ کر دیا گیا۔ ان کی نجی زندگی اور فیملی کو ڈسکس کریں تو ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ان کے بڑے بھیا میجر جنرل ریٹائرڈ فضل رازق واپڈا کے چیئرمین کے علاوہ کئی ملکوں میں پاکستانی سفیر رہے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔